اللہ الرحمن الرحیم۔ چار ائمہ مشہور ائمہ رحمہ اللہ جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، ان کے بعد جو مشہور ائمہ ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور اس امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک کو انہوں نے کتب کی شکل میں ترتیب دیا اور مسلمانوں کے اندر ان کتب کو عدالت کا درجہ حاصل ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام جس کا دین سے تعلق ہے، حرام و حلال کے سے جن کا تعلق ہے، جب ہم اس مسئلے کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں لا محالہ قرآن پاک کے بعد ان احادیث مبارکہ کی طرف جانا پڑے گا۔ تو ان میں بہت بڑے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی تاریخ پیدائش 194 ہجری ہے اور ان کا انتقال، ان کی وفات 256 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری کو تالیف فرمایا ہے اور یہ کتاب صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ سہل کتاب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ یہ بخاری شریف ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صحیح مسلم کا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 204 ہجری ہے اور ان کی وفات 261 ہجری ہے، انہوں نے صحیح مسلم تالیف فرمائی۔ بخاری اور مسلم دونوں کو متفقن علیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے اندر زیادہ تر اور اکثر اور بلکہ ساری کی ساری احادیث ٹھیک ہیں، صحیح ہیں۔ تیسرے نمبر پر امام ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 202 ہجری کے اندر ہوئی ہے اور ان کی وفات 275 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابو داؤد، ان کے اندر کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں اور اکثر احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو بعض علماء کرام نے، ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین اور عرب کے کچھ شیوخ نے ان کے اوپر کام بھی کیا ہے کہ یہ ابو داؤد ضعیف ابو داؤد اور صحیح ابو داؤد کو الگ الگ بھی کیا ہے۔ ان کے بعد ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 200 ہجری کے اندر ہے اور ان کی وفات 279 ہجری کے اندر ہے۔ اسی طرح یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ایک احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے۔ اس کے بعد سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 214 ہجری ہے اور ان کی وفات 303 ہجری ہے۔ انہوں نے سنن نسائی تالیف فرمائی ہے اور ان کے بعد ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 209 ہجری ہے اور ان کی وفات 273 ہجری ہے۔ یہ میں نے 6 ائمہ کا تذکرہ فرمایا، اماموں کا، جنہوں نے احادیث کی 6 کتابیں تالیف فرمائیں اور ان کو مسلمانوں کے اندر عدالت کا درجہ حاصل ہے۔ تمام فرقے مسلمانوں کے، اہل سنہ والجماعت کے جتنے بھی فرقے ہیں، جب وہ کسی احادیث، کسی مسئلے کی تگ و دو میں لگتے ہیں کہ اس کا اصل کہاں پہ ہے، تو ان کا اصل جو ہے انہی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے وہ انہی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ 6 ائمہ، 4 میں نے پہلے ائمہ کا تذکرہ کیا تھا، مشہور امام، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت فرمائے۔ اور ان کے بعد 6 امام یہ ہیں جنہوں نے 6 احادیث کی کتابیں لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو
دین شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔